انسانیت جب سے وجود میں آئی ہے، علم ہی اس کے لیے وجہ فضیلت قرار پائی ہے۔ اسی لیے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو علم کا تاج پہنایا تو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ ریز ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرات انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو یا پھر عیسیٰ علیہ السلام ہو، سب ہی کفر و شرک اور جہالت کے اندھیروں میں علم کی شمع جلاتے رہے اور بھٹکتے انسانوں کو ہدایت کی راہ دکھاتے رہے، یہاں تک کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی اقرا یعنی پڑھو کے ضمن میں پڑھنے لکھنے کی ایسی تحریک کا آغاز کیا جس نے چہار سو ایک انقلاب برپا کر دیا۔ جہالت کے اندھیروں میں علم کا اجالا ہو گیا اور ہر طرف علم کا شعور بیدار ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں دارالارقم اور بعد ازاں مدینہ منورہ میں صفہ کے چبوترے سے شروع ہونے والا یہ علم کا سفر چلتا ہی رہا، جو الحمدللہ آج بھی جاری ہے۔ اسلاف کے مشن کا علم بلند رکھنے اور شمع علم کو جلائے رکھنے کے عظیم مقصد کو لے کر اہل سنت کا ایک عظیم ادارہ دارالعلوم حنفیہ غوثیہ بھی فروغ علم و دانش اور خدمت دین میں مصروف عمل ہے۔ آئیں اس کی چند جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے اگست 1967 میں قائم ہونے والا یہ ادارہ گزشتہ نصف صدی سے علم کی خیرات تقسیم کر رہا ہے۔ ادارے کے محتمم اعلیٰ علامہ قاری عبدالقیوم محمود نقشبندی ہیں۔ قاری صاحب، جنہیں عقیدت مند شیخ صاحب کہتے ہیں، علمی دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ دارالعلوم حنفیہ غوثیہ سے آپ نے اپنے علمی سفر کا آغاز کیا اور کئی علمی اعزازات اپنے نام کیے۔ اس کے علاوہ حفظ و قرات کے شعبے میں آپ کی خدمات قابل قدر ہیں۔ ملک و بیرون ملک میں ہونے والے مقابلے حسن قرات میں آپ کی کامیابیاں اس کا واضح ثبوت ہیں۔ جنوری 1987 مکہ المکرمہ میں بین الاقوامی مقابلہ تلاوت قرآن کریم میں آپ نے اول پوزیشن حاصل کی اور انعام کے مستحق قرار پائے۔ قرآن کریم کی اس خدمت کے عوض آپ کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا اور آپ کو کعبہ شریف کے اندر نوافل ادا کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ آج سے تقریباً 55 سال پہلے دارالعلوم حنفیہ غوثیہ طارق روڈ کراچی کی بنیاد رکھی گئی۔ خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع صاحب اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا آغاز کیا۔ اس وقت تقریباً 500 طلباء ہمارے یہاں زیر تعلیم ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کے حافظ، قاری، عالم بنتے ہیں۔ الحمدللہ ادارہ حاضہ اپنی ذیلی شاخیں بھی رکھتا ہے، جس میں تقریباً 1280 طلباء اور طالبات دور جدید سے ہم آہنگ نظام تعلیم سے وابستہ ہیں، جو قیام و طعام اور میڈیکل کی سہولت سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سامعین محترم، دین اسلام کو ہر زمانے میں طرح طرح کے چیلنجز کا سامنا رہا ہے، جیسے بے اعتقادی، فرقہ واریت، شدت پسندی وغیرہ مسائل، مگر فی زمانہ اسلام کو جن نئے چیلنجز کا سامنا ہے وہ کسی ہنگامہ خیز طوفان سے کم نہیں، جن میں تیزی سے ترقی کرتی سائنس کے علاوہ الحاد، بے دینی، مذہبی بیداری، عقل پرستی اور امت کو درپیش نت نئے مسائل سر فہرست ہیں، جن کے تدراک کے لیے الحمدللہ دارالعلوم حنفیہ غوثیہ نے دینی اور دنیاوی جدید علوم سے ہم آہنگ ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم ترتیب دیا ہے جو طلبہ کے اندر نہ صرف ان مسائل سے نمٹنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، انہیں دین اسلام کا صحیح ترجمان بناتا ہے، بلکہ انہیں معاشرے کا ایک مہذب اور بااخلاق فرد بھی بناتا ہے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ دارالعلوم حنفیہ غوثیہ، جو الحمدللہ ایک مثالی ادارہ ہے، تقریباً 16 ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، جس میں سر فہرست شعبہ تحفیظ القرآن ہے۔ 10 پارے حفظ کر چکا ہوں اور پورا قرآن حفظ کروں گا اور عالم دین بھی بنوں گا۔ میں 24 پارے حفظ کر چکا ہوں اور میں انشاءاللہ حافظ القرآن بنوں گا اور بڑے ہو کے عالم دین بنوں گا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے
کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس سلسلے میں ادارہ حضا کو قابل ترین اساتذہ کی خدمات حاصل ہیں جو قرآن حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ بیسک اسلامی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ شعبہ ہر سال 50 حافظ معاشرے کو فراہم کرتا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترجمہ، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ فی زمانہ علم التجوید ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارہ حضا نے شعبہ تجوید القرآن بھی قائم کیا ہے، جس میں ماہر قرائے کرام کے علاوہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ علامہ قاری عبدالقیوم محمود نقشبندی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس شعبے سے الحمدللہ ہر سال کم و بیش 40 طلبہ سند فراغت حاصل کرتے ہیں۔ قرأت سبع جو ملک پاکستان کے چند مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، الحمدللہ ادارہ حضا شعبہ قرأت سبع کے قیام کے ساتھ بھی ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ سامعین محترم، علماء کرام اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگبان ہیں۔ ان کے دم بدم سے سرحد اسلام کی حفاظت کا اہتمام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم دین کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ الحمدللہ ادارہ حضا علماء دین بھی تیار کرتا ہے۔ قرآن و سنت اور اس سے متعلقہ عربی علوم و فنون ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی پڑھائے جاتے ہیں۔ 6 ماہی، 6 ماہی اور سالانہ امتحانات کا ایک بہترین نظام قائم ہے، جس کے تحت طلبہ کو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان رجسٹرڈ کے امتحانات دلوائے جاتے ہیں، اور تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ MA عربی و اسلامیات کی مساوی ڈگری کے حقدار قرار پاتے ہیں۔ الحمدللہ شعبہ حضا سے تقریباً ہر سال 15 علماء کرام فارغ ہوتے ہیں جو بعد ازاں امت کی رہنمائی کا مقدس فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سامعین محترم، قرآن و سنت اور علوم عربیہ کی اہمیت و عظمت ایک امر مسلم ہے، لیکن فی زمانہ عصری علوم کو جو امپورٹنس حاصل ہو گئی ہے، اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دینی و دنیاوی علوم و فنون سے ہم آہنگ ایک ادارے کی ضرورت کو کافی وقت سے محسوس کیا جا رہا تھا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے منتظمین ادارے نے دارالعلوم حنفیہ غوثیہ میں علوم عصریہ کا شعبہ قائم کیا، جس کے تحت پرائمری سے گریجویشن تک کی تعلیم فراہم کرنے کا ایک سلسلہ جاری ہوا۔ میں جامعہ کراچی کا استاذ ہوں اور میں نے درس نظامی یہیں دارالعلوم حنفیہ غوثیہ سے ہی کیا ہے۔ ہم یہاں پر بچوں کو اپنے وسائل پر میٹرک بھی کراتے ہیں اور پھر اس کے بعد انٹر، بیچلر اور ماسٹر بھی کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں عربی اسپیکنگ اور انگلش اسپیکنگ پر بھی بھرپور توجہ دی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پر ایک لیب بھی موجود ہے جہاں پر بچوں کو باقاعدہ کمپیوٹر سائنس بھی سکھایا جاتا ہے، اور وہ تقریباً 12-15 سال جب دورہ حدیث تک پہنچتا ہے، 12-15 سالوں میں شروع سے لے کر آخر تک پوری کی پوری جو ہماری تعلیم ہے وہ مفت ہے۔ یہی نہیں بلکہ شعبہ کمپیوٹر کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے تحت طلبہ کو مختلف کمپیوٹر کورسز کے ساتھ ساتھ جدید پروگرامز بھی سکھائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ عربی لینگویج اور انگلش لینگویج کے شعبہ جات بھی ادارے کی خصوصیات میں سے ہیں، اور مقصد صرف یہی ہے کہ ادارے سے فارغ ہونے والے علماء کرام دور حاضر کے چیلنجز کا اچھے انداز سے مقابلہ کرتے ہوئے دین متین کی خدمت سر انجام دے سکیں۔ عصری تعلیم بھی ننے تیرہ ننا اساتذہ کرام نن تو بعد محبت پیش بیرہ، پیارت پیش بیرہ، ننا تربیت اٹھی، ننا کننگ، خاچنگ، رہائش اسکول ہننا لے دائدار اٹھی ہے۔ I studied تجوید القرآن فرام دارالعلوم حنفیہ غوثیہ اینڈ پاس مائی ایگزامس۔ اس ټولنه پہلا ما دلته حفظ کو هغې نه وروسته زما د اراده جوړ شوې چې تجوید وکړم۔ دلته مدرسې کې تجوید تعلیم ورکړل کېږي، دینی تعلیم هم ورکړل کېږي او دنیاوي تعلیم هم ورکړل کېږي۔ نو دلته ما تجوید 2 کاله هم وکړله، ورسره د نهم او لسم تیاری هم وکړله۔ هغې نه وروسته چې فارغ شلم، اوس زه یو لسم کلاس کې هم یم او ورسره درس نظامي یم، هغې کې زه اوس درېیمې درجه کې یم، او دې نه بعد زما اراده ده چې مفتي کورس وکړم او هغې نه بعد مدرسې کې به انشاءاللہ تدریس کوما۔ دارالعلوم حنفیہ غوثیہ کا مقصد صرف علم کی نشر و اشاعت ہی نہیں، بلکہ معاشرے کو ایسے ہونہار طلبہ فراہم کرنا ہے
جو نہ صرف زیور علم سے آراستہ ہوں بلکہ تربیت یافتہ بہترین اسکالر بھی ہوں۔ اس مقصد کے لیے طلبہ کے لیے تربیتی نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ملک و بیرون ملک سے ماہرین تعلیم، اسکالرز اور اپنی فیلڈ کے ماہرین تشریف لاتے ہیں جو طلبہ کی فکری اور روحانی تربیت کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ان درسے دے اندر ایک بزم غوثے تھیندی ہے جنہیں تحت طلباء کو سکھائے ویندے، تقریر کرن، تلاوت کرن، نعت پڑھن، ہر چیز تک مقابلے کرائے ویندے۔ اللہ تعالیٰ جے فضل ۽ کرم سان ہن ادارے جا اساتذہ کرام جیئں خلوص ۽ اخلاص میں بے مثال آہن، انہی طرح سان ہن ادارے جی کمیٹی ۽ ہن ادارے جو ماحول ۽ معاشرو بھی بے مثال ہے۔ اس کے علاوہ جدید اور اہم دینی موضوعات پر ورکشاپ کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے، جس کی تکمیل پر شرکاء کو سرٹیفکیٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی بزم غوثیہ بھی ہے۔ ہفتہ وار اس بزم میں قرات، نعت، اردو، عربی، انگریزی اور مادری زبانوں میں تقاریر ہوتی ہیں اور کوئز مقابلے کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں طلبہ حصہ لیتے ہیں اور اپنی علمی اور فنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اہل اسلام کا شروع سے ہی قلم و کرتاز سے ایک خاص تعلق رہا ہے۔ تصنیف و تالیف کی دنیا میں ہمارے سلف و صالحین نے جو کارنامے انجام دیے وہ سنہرے حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، لیکن فی زمانہ اس فن میں رجحان کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، جو کسی صورت داعیان دین کے حق میں اچھا نہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارہ حاضہ نے اپنے طلبہ کو ریسرچ کورس کروانے کا اہتمام کیا ہے، جس میں طلبہ کو ایم فل اور ڈاکٹریٹ کے معیار کے مطابق علمی تحقیقی مناہج اور اصول و ضوابط کی روشنی میں جدید اصولوں پر مقالہ نگاری سکھائی جاتی ہے، تاکہ تحریر کی دنیا میں طلبہ اپنی خدمات سر انجام دے سکیں اور باطل قوتوں کا ٹھوس دلائل سے مقابلہ کر سکیں۔ دارالعلوم حنفیہ غوثیہ نہ صرف تشنگان علم کی پیاس بجھانے کا سامان کر رہا ہے، بلکہ معاشرے میں اخلاقی اقدار، مثبت رویوں اور فروغ علم و دانش کے لیے بھی جد و جہد کر رہا ہے۔ کتب و رسائل کی اہمیت سے کون واقف نہیں؟ کہتے ہیں کہ کتب بینی سے انسان کے اخلاق اور کردار پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ معاشرے کے کردار و گفتار کو سنوارنے کے لیے ادارہ حاضہ میں شعبہ نشر و اشاعت بھی مصروف عمل ہے، جو مختلف علمی، اصلاحی اور تحقیقاتی کتب و رسائل شائع کرنے کے علاوہ مختلف موضوعات اور تحقیقی مضامین پر مشتمل فکر غوثیہ کے نام سے سہ ماہی مجلہ بھی شائع کر رہا ہے، جس کو حاصل کر کے آپ بھی اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ دارالعلوم حنفیہ غوثیہ کافی عرصے سے اسی طرح دین متین کی خدمت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دینی و شرعی رہنمائی حاصل کرنے والوں کے لیے دارالافتہ بھی قائم ہے، جس میں جید علماء کرام کا ایک پینل ملک و بیرون ملک سے آنے والے سوالات کے جوابات دیتا ہے اور فتاویٰ جاری کرتا ہے۔ سامعین محترم، عورت معاشرے کی اہم اکائی ہے، جو گھر کی بنیاد ہے اور دنیا میں آنکھ کھولنے والے بچے کی پہلی تربیت گاہ ہے، جس کا سنورنا در حقیقت نسلوں کا سنورنا ہے۔ الحمدللہ دارالعلوم حنفیہ غوثیہ نے اپنے ادارے میں خواتین کے لیے بھی شعبہ جات قائم کیے ہیں، جس میں سر فہرست عالمہ کورس ہے۔ اس شعبے میں بہترین معلمات اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ مدرسہ فاطمہ کے نام سے شعبہ حفظ و تجوید قائم ہے، جس میں خواتین اور بچیوں کو ناظرہ، حفظ اور تجوید و قرات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں مدرسہ فاطمہ کی زیر نگرانی ماہانہ درس برائے خواتین بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ دارالعلوم حنفیہ غوثیہ اپنی ان گوناگون تعلیمی خدمات کے عوض طلبہ سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے لیے بلا معاوضہ علم کی خیرات تقسیم کرتا ہے، اور طلبہ کے تمام اخراجات علم دوست مخیر حضرات کے تعاون سے پورا کرتا ہے۔ دارالعلوم حنفیہ غوثیہ یہاں تعلیم و تربیت کا نظام ماشاء اللہ بہت عمدہ ہے۔ اس ادارے اور اس کی ذیلی شاخوں میں مجھے بتایا گیا ہے کہ 1200 سے زائد طلبہ مختلف درجات میں زیر تعلیم ہیں۔ ایک مثالی ادارے میں دینی نصاب کے علاوہ
عہد جدید کے تقاضوں کے مطابق جو دیگر شعبے ہونے چاہئیں، الحمدللہ وہ شعبے اس ادارے میں موجود ہیں۔ اس ادارے کے طلباء کے امتحانی نتائج عمدہ ہیں۔ یہاں کے اساتذہ کرام لائق و فائق اور صاحبان علم ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ادارہ مستقبل میں مزید ترقی کرے گا۔ سامعین محترم، بلا شبہ دین کی مدد کرنا اور اس کے لیے اپنے مال کو پیش کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن حکیم کی روح سے جو خوش نصیب اپنے مال میں سے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ کریم اپنے فضل و احسان سے اس کو 1 کے بدلے 700 گنا عطا فرماتا ہے، جبکہ احادیث کریمہ میں بھی صدقے کی بہت فضیلت ارشاد ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک صدقہ اللہ پاک کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے، جبکہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور بری موت کو روکتا ہے۔ تو در حقیقت راہ خدا میں خرچ کرنا اپنے فائدے کا سودا کرنا ہے۔ ادارہ ھذا آپ کے صدقات کا بہترین مصرف ہے جو اپنی 7 مختلف برانچز کے ساتھ دینی خدمات سر انجام دینے میں مصروف عمل ہے۔ آئیے اس کار خیر میں اپنا حصہ ملائیے اور دینی اور دنیاوی بھلائیوں سے بہرہ مند ہوئیے۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن نہیں ہے تو صدقہ جاریہ کے لیے حافظ قرآن کے ایک بچے کے اخراجات میں تعاون کیجیے، جس کا ماہانہ خرچ 2300 ہے۔ تجوید سے قرآن پاک پڑھنے والے کا ماہانہ خرچ 2400 ہے۔ اور اگر آپ اپنے صدقہ جاریہ کے لیے یا اپنے مرحوم والدین کو ایصال ثواب کے لیے عالم دین بننے والے ایک طالب علم کا ماہانہ خرچ 3500 کا ذمہ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے سفر آخرت کا انشاءاللہ ایک بہترین توشہ ثابت ہوگا۔ طالبات میں فی طالبہ حفظ و تجوید کا ماہانہ خرچ 1000 روپے، جبکہ عالمہ بننے والی طالبہ کا ماہانہ خرچ 1200 روپے ہے۔ تعاون کی دیگر صورتوں میں اساتذہ کی ماہانہ تنخواہ، اشیاء خوردونوش اور ضروریات زندگی کا سامان، لائبریری اور دارالفتہ کے لیے کتب کی فراہمی اور کمپیوٹرز، فوٹو کاپی مشین، پرنٹنگ مشین وغیرہ کے ذریعے بھی ادارے کی معاونت کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ دارالعلوم حنفیہ غوثیہ آپ مخیر اور علم دوست حضرات کے تعاون سے تیزی سے کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہے، اور آپ کے تعاون سے ہی ادارہ اپنے مزید اہداف پر بھی کام کر رہا ہے، جس میں طلبہ و طالبات کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت، طلبہ اور اہل محلہ کے لیے ایک عظیم الشان لائبریری کا قیام اور طالبات کے لیے ایک علیحدہ دینی درسگاہ کا قیام سر فہرست ہے۔ آئیے اس کارواں میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اپنے صدقات، زکوٰۃ اور عطیات جامعہ حنفیہ غوثیہ ایجوکیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیجیے۔ آج بھی ہماری تمام اہل ایمان سے دردمانہ اپیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ان کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، اسی میں سے وہ اس کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے اور قبول فرمائے، آمین۔ ما شاء الله حسست البيئة الطيبة وفيه الطلبة مؤدبون وأساتذة ما شاء الله يتعاملون مع الآخرين جيدا ما شاء الله. فبدأ الطلاب الذين يدرسهم العربية يتكلمون العربية جيدا. فالآن نحن في سنة الثالث ومستمرين. اليوم كان هناك الامتحانات وشاركنا في الاختبار، وطلاب ما شاء الله وكتبوا الأسئلة جيدة، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويديم هذه الجامعة باستمرار في مستقبل، يكون نتائج فائدة لأبناء مسلمين إن شاء الله تعالى. فإن اللغة العربية هي لغة قرآن كريم ولغة الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم
المنزلة الوحي باللغة العربية. دارالعلوم حنفیہ غوثیہ PCHS طارق روڈ کراچی کے علاقے میں قائم ہے. اہل ثروت اور دین اور دینی تعلیم اور تربیت کے فروغ میں دلچسپی لینے والے مسلمانوں کو اس کی اعانت ضرور کرنی چاہیے. اکاؤنٹ ڈیٹیل بینک UBL امین. اکاؤنٹ نیم جامعہ حنفیہ غوثیہ ایجوکیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن. اکاؤنٹ نمبر 2314844709. برانچ کوڈ 0891. رابطہ 02134545786 3453611. واٹس ایپ 0308203877 www.facebook.com/bazm-ghausiyah786 www.youtube.com/bazm-ghausiyah.